کو لیے چلتے ہیں صدر اسمبلی جہاں پر مراد علی شاہ اظہار خیال کر رہے ہیں۔ نہیں ہونا چاہیے اتنا جلدی تو وہ اگر میں لوں تو حلیم عادل شیخ صاحب نے کل کہا تھا کہ جی میں نے سنا تھا مچھلی بازار اور ادھر آ کے مجھے بہت افسوس ہوا ہے، اور میں نے کوشش کی کہ آخری 2 یا 3 دن میں پھر زیادہ بیٹھا ہوں۔ کل کا ماحول کافی بہتر تھا، اس سے 1 دن پہلے بھی ماحول بہتر ہوا۔ قائم علی شاہ صاحب آ گئے ہیں، اس وقت نہیں تھے، وہ ڈیفینیٹلی سب سے پہلے پرانے ممبر بھی ہیں اور ہمارے جو گائیڈنس ہمیں دیتے رہے ہیں، ان کی لیڈرشپ میں ہم کام کرتے رہے، اس کی ذکر ضرور کرنا چاہیے۔ میں بتا رہا تھا کہ وہ مچھلی بازار کی جو بات کی تھی، لیکن یہ مچھلی بازار تو ایک ٹرمینالوجی ہے، مچھلی بازار کوئی گندی جگہ نہیں ہوتی ہے، میں نے خود فش ہاربر پہ کام کیا ہے، لیکن اس سے کچھ آگے نکل گیا تھا۔ میں سب خاص طور پہ اپنے ٹریجری سائٹ کے ممبرز کی طرف سے خود معافی مانگتا ہوں کہ جو کچھ ہوا، اپوزیشن نے بھی، یہ لیڈر آف دی اپوزیشن نے بھی اور پارلیمنٹری پارٹی لیڈرز جو ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی، وداؤٹ گوئنگ انٹو کہ کس نے شروع کیا، کیا کیا، یہ پلیز ریکارڈ دیکھ لیں، یہ باتیں بہت ہوئی ہیں۔ پہلے دن شروع ہوا تھا، یہ میں نے دیکھی وہ تقریر، 6ٹھی یا 7ویں تقریر تھی جس میں یہ مسئلہ پیدا ہوا تھا، ڈان کے ذکر ہوئے تھے، نوٹوں کے ذکر ہوئے تھے، وہاں سے ماحول خراب ہوا۔ بھائی اگر آپ کو لوگوں نے ہرا دیا ہے، ان لوگوں سے اس طریقے سے انتقام نہ لیں، ان لوگوں کی تذلیل نہ کریں، اور یہی ہوا انفارچونیٹلی اس ہاؤس میں۔ اس کے بعد ٹیمپرز بڑھتے چلے گئے اور باتیں ہوئی، لیکن میں یہ امید کروں گا، اور میں لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ انہوں نے کل ذکر کیا تھا کہ یہ بالکل فردوس صاحب نے مجھے کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، میں نے کہا جب آپ آنا چاہیں آئے تھے، ہماری بڑی اچھی گفتگو ہوئی۔ میں نے تو ان سے کہا تھا کہ آپ چاہیں تو میں اس کو کور کراؤں، آپ چاہیں تو نہ کراؤں، انہوں نے کہا نہیں، میں نے کہا بالکل نہیں کرائیں گے، اور میں نے تو کسی سے ذکر بھی نہیں کیا، لیکن کل انہوں نے خود ہی ذکر کر دیا تو میں بتا دوں۔ آئے تھے، بڑی اچھی بات ہوئی تھی، بڑی اچھی ماحول میں بات ہوئی تھی، لیکن انفارچونیٹلی جو اس کے بعد ہوا، اور میں بتاتا ہوں، میں اپنے ممبر سے میں نے یہ کہا تھا، اپنی لیڈرشپ کو دیکھیں، آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ جو میچورٹی انہوں نے دکھائی ہے، ہمارے بڑے بڑے لیڈرز نے نہیں دکھائی، جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، جو ان کو، آپ ان سے گائیڈنس لیں، کسی اور سے نہ لیں۔ اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کل لیڈر آف دی اپوزیشن نے جو تقریر کی تھی، ان کی گائیڈنس بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو سے آ رہی ہے۔ بھٹو، انہوں نے ہمیں تلقین کی کہ بھٹو بن کے دکھاؤ، بالکل صحیح ہے، بھٹو بننا بڑا مشکل ہے، لیکن ہم ایٹ لیسٹ کوشش کر رہے ہیں، اپوزیشن والوں سے بھی ہے کہ بھٹو بن کے دکھائیں۔ ریئل ڈونلڈ ٹرمپ سنا تھا، ریئل بھٹو بھی آ گیا ادھر، وہ اس کا وہ ٹویٹر ہے نا، ریئل ڈونلڈ ٹرمپ۔ بھائی ریئل، ہم سب بھٹو ہیں، اس لیے کہ بھٹو ذات نہیں ہے، بھٹو ایک نظریہ ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم سب بھٹو ہیں۔ اور مجھے بہت خوشی ہوئی کل لیڈر آف دی اپوزیشن نے کہا، خود بھی بھٹو کے پیچھے چلنا بہت اچھی بات ہے، اس لیے کہ جیسے آگے سعید، میں معاف کیجیے گا نام وام کبھی کبھی لوں گا، سعید نے وہ ہسٹری بھی بتا دی تھی، جو اتنا ملائن کیا گیا، ملک کو بچانے والا، 90,000 قیدی واپس لانے والا، اس ملک کی سرزمین جو دشمن نے قبضہ کر لیا تو ان کو واپس لانے والا۔ قائم علی شاہ صاحب بتاتے ہیں، اب آج کل سب تھر کے پیچھے، یہ تھر تو دشمن نے قبضہ کر لیا تھا، شہید ذوالفقار علی بھٹو وہ سرزمین واپس لائے۔ کہیں بتاتے ہیں اس وقت مذاق اڑایا جاتا تھا کہ کیا ریگستان جو ہے نہ پانی ہے، یہ تو لائبلٹی ہے، بھلے جانی چاہیے۔ آج پتہ چلا اس پہ کیا تھا، اس کے اندر، اس کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ تھر کے ساتھ ہے۔ یہ تھا بھٹو کا ویژن۔ ہاں میں مانتا ہوں ہم لوگ اس ویژن، بھٹو بننا آسان نہیں ہے، بھٹو بننے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہے، بھٹو بننے کے لیے جان دینی پڑتی ہے، بھٹو بننے کے لیے شہادتیں دینی پڑتی ہیں۔ تو سر میں ٹریجری سائڈ سے اپالوجائز کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ اپوزیشن بھی
کل مجھے اچھا لگا علیم شیخ صاحب نے بڑی کیٹیگوریکلی اپولوجائز کی, بہت اچھی بات تھی. آگے کوشش یہ کریں گے کہ اس اسمبلی کا ماحول بہتر ہو. انفارچونیٹلی پہلے 3 دن منڈے, ٹیوزڈے, وینسڈے اور تھرسڈے تک بھی کچھ اور زیادہ خراب ہوا تھا. لیکن میں سب سے کہوں گا, زور سے بولنے سے ہم نے انفارچونیٹلی یہ سمجھ لیا ہے کہ بجٹ سپیچ کے اندر نا اگر جتنی کسی کی برائی کرو اتنا نمبر بڑھیں گے. ایسا نہیں ہے. ابھی بھی اگر کوئی سپیچ یاد کرتا ہے تو انہی ممبرز کی کرتا ہے کہ جنہوں نے اچھی باتیں کی ہیں. باقی وہ تو مذاق میں پھر آپ کو میڈیا کی نور نظر اور سوشل میڈیا کی نور نظر سب بنے جنہوں نے وہ باتیں کی. اس کے بعد میں آنا چاہتا ہوں کہ میں کوشش کروں گا کہ دوسرے صوبوں کی بات, کبھی کبھی تھوڑی سی کمپیریزن یا کچھ کرنا پڑ جاتا ہے, لیکن کوشش کروں گا اس لیے کہ ہم نے میں اتنا جلدی سنگاپور اور انڈونیشیا اور ملیشیا تک نہیں جاؤں گا, شاید مشکل ہو جائے مطلب پاکستان. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم سب خوش نصیب ہیں. میں اپنے آپ کو تو بہت زیادہ خوش نصیب سمجھتا ہوں. پتہ نہیں میرے جو باقی دوست ہیں ان کے ذہن میں ہے کہ نہیں. میں بتاؤں گا کیوں. سندھ واحد صوبہ ہے اس ہال کے اندر اس وقت بھی پاکستان کی ہر زبان بولنے والے لوگ بیٹھے ہیں. سندھ کے لوگ محبت کرنے والے لوگ ہیں. 1947 میں خود ہجرت کر کے آیا ہوں. ہمارے بڑے ہجرت کر کے آئے, آپ کے بڑے ہجرت کر کے آئے. اسپیکر صاحب, سندھ نے ہمیں اپنا کیا, ہم سندھی ہو گئے. صرف ایک درخواست ہے کہ آپ بھی سندھ کو اپنا کرو, آپ بھی سندھ کو اپنا کرو. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, لیڈر آف دی اپوزیشن نے کہا, اور میں خود کمزور ہوں لیکن میں اچھا ٹیچر دے دوں گا آپ کو اگر سندھی میں آپ نے تقریر کرنی ہے اگلے سال. میں آپ کو کوشش, یہ کچھ تھوڑی سی میں بتا رہا ہوں, یہ وداؤٹ اینی اس مطلب خیری میں نہیں کہتا پھر خامہ کا مسئلہ ہو جائے گا. لیکن یہ کوشش جو ہے نا, مجھے پتہ نہیں فردوس بھائی کراچی میں پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے, ٹھیک ہے, یہ کوشش آج سے 50 سال پہلے شروع ہو جانی چاہیے تھی. آج بھی اسمبلی کے ممبر بن گئے, سندھ کے لوگوں نے عزت دے دی تو شروع نہیں ہونی چاہیے تھی, 50 سال پہلے ہونی چاہیے تھی. میں اردو بول رہا ہوں نا, مجھے تو کوئی اچھا اتنی لینگویجز مجھے نہیں آتی وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ ترکی بھی اور بنگالی بھی اور پتہ نہیں پرشین بھی نہیں بہت, لیکن اردو اور سندھی بول لیتا ہوں. اچھا میں کہہ رہا تھا کہ ہم خوش نصیب کیوں ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اس دفعے ہم ایک نیا ریکارڈ قائم کر چکے ہیں. پہلے ریکارڈ تو آپ توڑ چکے ہیں, میں اس میں اضافہ کر رہا ہوں. میں ہر دفعہ یہ اسٹیٹسٹکس دیتا ہوں جو لوگ میرے پہلے دوست میرے ساتھ ادھر تھے. اس سال 101 تقاریر میری شب شامل ہو جائے گی. 101 تقاریر ہوئی ہیں اس اسمبلی میں. بولنے کی اجازت, کل میں بیٹھا تھا, میں ایک سینیٹر صاحب تھے تو میں کافی دیر سے ادھر سے گیا تھا, ایک میٹنگ تھی ان کے ساتھ, تو میں نے بتایا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن نے 2.5-3 گھنٹے آج بولا. کہتے ہیں آپ اتنی اجازت دیتے ہیں؟ میں تو کبھی نہیں ہوگا, پچھلے لیڈر آف اپوزیشن ہے نہیں ادھر, خواجہ صاحب وہ تو 3 گھنٹے بولے تھے پچھلے دفعے. بالکل دیتے ہیں, کیوں نہیں. کہتے ہم تو نہیں دیتے سینٹ میں, یہ سندھ صوبہ ہے جو سب کو بولنے کے لیے زبان دیتا ہے. اس لیے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے سکھایا تھا یہ سندھ صوبہ واحد ہے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے پتہ ہی باتوں میں چل رہا ہے. جتنی دیر سب کو کہا تھا. ٹوٹل اس وقت تک 35 گھنٹے ممبرز بولے. اب میں جو بولوں گا آدھا گھنٹہ بولوں, 1 گھنٹہ بولوں, جو بھی بولوں وہ اس سے ایڈیشن میں ہے. اس سے پہلے اچھا یہ سارے ریکارڈ میں بتاتا رہا ہوں. یہ جو بجٹ ہے نا 2018-19 والا, یہ میں نے کلیم کیا تھا اور میں ابھی بھی اس کلیم پہ قائم ہوں اور پکا ہو گیا نا اب تو. 2018-19 میں صوبہ
بلوچستان, صوبہ خیبر پختونخوا, صوبہ پنجاب اور نیشنل اسمبلی, ان سب میں ملا کے, اس لیے کہ 35 گھنٹے ہم نے ابھی بات کی ہے, یا 35 نہیں 37 ہو جائیں گے, 30 گھنٹے ہم نے مئی کے مہینے میں بات کی تھی جب ہم نے بجٹ کیا تھا. تو اس ایک سال کے بجٹ میں ہم 65 سے 70 گھنٹے کی تقاریر ہوئی ہیں, ان لوگوں کے یہ آواز دی ہے. آپ چاروں اسمبلیاں باقی ملا لیں, اتنا ٹائم چاروں کو ملا کے بھی نہیں ہوگا, چاروں کو ملا کے بھی نہیں ہوگا. پھر کہتے ہیں, پھر آپ سے شکایت ہوتی ہے کہ ہمارا مائک بند کر دیا, ہمیں بولنے نہیں دیا, ادھر سے نکل کے باہر واش روم پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. بھائی شکر کریں اس اسمبلی میں آپ ہیں. اچھا, میں بریک اپ ہمیشہ دیتا ہوں, پچھلے دفعے کا بھی میرے پاس ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے 49 سپیچز ٹوٹل ہوئی ہیں, تقریباً 48%, 49% ٹائم جو ہمارے ممبرز نے لیا ہے. ہماری اسٹرینتھ 60% کے قریب ہے ہاؤس میں, تھوڑا کم اس سے. پاکستان تحریک انصاف کے 29 میں سے 20 دوست ہمارے آنریبل کولیگز, انہوں نے بولا ہے 69% ٹائم. متحدہ قومی موومنٹ کے 21 میں سے 16 دوستوں نے تقاریر کی. گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس 14 میں سے 13, ایک پتہ نہیں ایک رہ گئے کوئی, 93% ٹائم انہوں نے لیا ہے. تحریک لبیک پاکستان کے 3 میں سے 2 دوستوں نے تقاریر کی ہیں, 67% ٹائم. اور متحدہ مجلس عمل کے ایک ممبر ہیں, تو وہ یا تو 0 ہوگا یا 100% ہوگا, 100% ممبرز نے ان کی ٹائم دیا ہے. یہ الاؤ کیا ہے سر آپ نے, یہ کریڈٹ آپ کے ساتھ ٹریجری بینچز کو بھی جاتا ہے کہ خاموشی سے, ہاں خاموشی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اچھی تقاریر ہوئی وہ اچھی خاموشی سے سنی ہے لوگوں نے. خاص طور پہ کل قمر صاحب بولے تھے, ایک دن پہلے خواجہ اظہار بولے تھے, اور حسنین مرزا صاحب بولے تھے, سب نے سنا. اور ایک گھنٹہ حسنین صاحب نے بات کی, 1 گھنٹہ قمر نوید نے بات کی, 1 گھنٹہ خواجہ اظہار نے بات کی. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. آپ چاہے چیک کر لیں دوسرے صوبوں کے ساتھ, اپنے آپ کو خوش نصیب کہیں, دوسرے صوبوں کی طرف ایسے نہ دیکھیں. یہ سب سے پہلے ہے اس اسمبلی کے اندر رائٹ آف ایکسپریشن کہ آپ جو کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں, وہ آپ کو اجازت دی گئی. اور اس پہ, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, اس سے پہلے میرے پاس یہ سارے موجود ہیں, لوگ زیادہ نہیں بولتے تھے. 2014-15 کی بجٹ میں 42 لوگوں نے بولا تھا, 15-16 میں 79, یہ بڑھنا شروع ہوا. 16-17 میں 85 لوگوں نے بولا تھا. 17-18 میں 100 لوگوں نے بولا تھا. اس دفعہ ہم نے 101 تقاریر کی ہیں, تو یہ اس سے بہتر ہم گئے. اور ٹائم کے حساب سے جیسے میں نے کہا, یہ 36-37 گھنٹے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ دس واز جسٹ اے کنٹینیویشن آف دا پریویس, کوئی نئی چیز نہیں تھی. میں اس پہ بھی, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, پھر بتا دیتا ہوں کہ اس کا لاجک کیا تھا. اور میں بہت کنٹینٹ فیل کرتا ہوں کہ جو بھی ہماری اس میں تھنکنگ تھی وہ صحیح رہی. ہم نے مئی کے مہینے میں بجٹ دیا, ریوائز بجٹ بھی پاس کیا, اور ہم نے 3 مہینے کا بجٹ بھی اپروو کیا. بنایا پورے سال کا تھا, اور ہم نے کہا تھا کہ دیکھیں